ہر بندہ ساڑھے بات جتنے روک بنائے سو کیمرے بلندار صلوات ماما جی لائٹ تھوڑی سی پیچھے ہو جائے جگہ دے دو میری لائٹ ہی نہیں ہے میرا کوئی مسئلہ نہیں آپ کا وہ تھوڑا سا چلیں نام مولا سارے بہ جاؤ یار ایک دفعہ بہ جاؤ سارے کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری بہ جاؤ سارے بہ جاؤ اور بادشاہ دا واسطہ نے بہر اوتلنا سارے نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا آبائی فی حاض سات فی کل سات من سات اللیل والنہار ولیم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنہو ورزکتون و تمتہو فیہا طویلا حسب روایت حسب سابق میلہ کرسال کی اختتامی تقریب آج بھی اسی طرح اپنے تز کو احتشام سے ڈالی اپنے منزل پر گئی واپس آئی فرق صرف ایک ہی تھا کہ پہلے ہمارے سر پر سایہ تھا آج ہم یتیموں کی طرح گئے یہ کمی یہ صاحبان کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہی لیکن واپس آتے ہوئے خدا گواہ جب ڈالی واپس آ رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے کم ظرف ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں یہ تو ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچے حسب روایت میں صرف ایک آدھ اس میلے کے حوالے سے ایک پیغام دے کر تاکہ میلے پہ آنے کا کوئی مقصد ہو اور یہ میرے ذمے بھی میری ڈیوٹی انہوں نے لگائی تھی ہر سال جب ڈالی کا اختتام ہوتا تھا وہ مجھے حکم دیا کرتے تھے کہ میں تم لوگوں سے مخاطب ہوں میں اس سے پہلے کہ اپنی بات شروع کروں میں امیر کائنات سرکار علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان سنانا چاہوں گا تاکہ میں جب بات کر رہا ہوں تو وہ فرمان آپ سب کے ذہنوں میں رہے سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا عالم یا طالب علم یا ہر آواز دینے والے کے پیچھے بھاگنے والا ہجوم تو کسی نے پوچھا کہ مولا عالم کون ہے اور طالب علم کون ہے تو
تو سرکار نے فرمایا کہ کائنات میں عالم صرف ہم 14 ہیں، اور جو ہمیں مانتا ہے وہ ہمارا طالب علم ہے، باقی تمام کائنات ایک ہجوم ہے۔ اب جب یہ بات میں اپنی ختم کروں گا تو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا، اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے، اپنے دماغ سے ضرور پوچھنا کہ تم ہجوم میں شامل ہو یا طالب علموں میں شامل ہو۔ مجھے فقر پہ بولنا ہے۔ فقر اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ولایت نہ سمجھ آئے، ولایت اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک توحید کی سمجھ نہ آئے۔ توحید جب پردہ غیبت میں تھی، مقام الوہیت پہ تھی، تو ایک حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں خلق کیا۔ اب یہ نقطہ ظہور بنا ولایت کا، ظہور بنا توحید کا۔ توحید الوہیت سے اس پردے سے نکل کے ولایت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ رشتہ کیا تھا؟ ذرا یہ غور کرنے والی بات ہے کہ رشتہ کیا تھا؟ ولایت چونکہ اللہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، اللہ نظر آ نہیں سکتا، تو کوئی تو ہو جو اللہ کو منوائے، کوئی تو ہو جو اللہ کا مظہر ہو۔ تو ولایت کو مظہر بنا کے کائنات میں بھیجا گیا۔ میں اس کو اور آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ جب دنیا کفر کے اندھیروں میں تھی، بلکہ اس وقت سے لے کر آج تک جس کے ذہن میں بھی اللہ کے حقیقی تصور کے بارے میں، اختیار کے بارے میں جو بھی سوچ آئی، وہ ولایت نے پوری کر کے دکھائی۔ اگر کسی دور میں کسی کی ذہن میں یہ سوچ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو ولایت نے ٹھوکر مار کے مردے کو جگا کے کہا کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی کے اگر دماغ میں یہ آیا کہ اعضاء علیحدہ علیحدہ ہوں تو انسان کا دوبارہ مجسم ہونا ممکن نہیں، تو امام نے اپنے ہاتھوں میں پرندے کو لے کے، بوٹیاں ہوا پرندہ لے کے اس کو زندہ کر کے دکھایا۔ یہ تو وہ اختیار ہے جو ولایت کے اختیار تھے۔ میں فقیر کے اختیار بتاتا ہوں، یہ تو کوئی کام ہی نہیں تھا، ولایت کے اختیارات سے آئے نیچے فقیر کے اختیار پہ۔ کون تم میں سے ہے جس نے بودلے کی مثال نہیں سنی ہوئی؟ بودلے کی بوٹیاں ہانڈیوں میں تھی، کلندر نے کہا بودلا بول، اس نے کہا جی آقا، جی آقا، جی آقا۔ یہ وہ راز ہیں جن کو سمجھنا ممکن نہیں، ہمارے لیے ماننا حکم ہے۔ جیسے توحید ظاہر ہوئی ولایت سے، تعارف ہوا ولایت کے ذریعے، اگر کسی کے ذہن میں چاند کی تشکیل پہ کوئی سوال آتا تھا، سورج کی تشکیل پہ کوئی سوال آتا تھا، تو ان کا نوکر سورج کو ابھرنے سے روک دیتا تھا، یہ اشارہ کرتے تھے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ وہ سوالوں کے جواب خود بخود ملتے رہے۔ یعنی توحید کے بارے میں جو بھی انسان کے تحفظات تھے یا انسان سوچ سکتا تھا، وہ ولایت سے ظاہر ہوتے رہے۔ ہمارے لیے ماننے کا حکم ہے۔ اب ولایت کو اپنا تعارف کرانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت تھی۔ ولایت کو بھی اپنا مقام کسی حد تک، یہ مقام کما حقہ ہو کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، لیکن کسی حد تک ہمارے ظرفوں کے مطابق، ہمارے شعور کے مطابق ولایت کو بھی تعارف کرانے کے لیے کسی کی ضرورت تھی۔ تو فقراء نے یہ علم اٹھا لیا، فقراء یہ علم اٹھا کے نکلے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ کسی فقیر سے پوچھو، وہ تمہیں ایک ہی دروازہ دکھائے گا کہ اگر حق کی تلاش ہے تو نجف کے والی کے دروازے پہ سجدہ کرو، حق تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ میرے کروڑ سلام تاجدار مدینہ کی دہلیز پہ، میرے کروڑ سلام والی نجف کی دہلیز پہ، میرے کروڑ سلام کربلا والوں پہ۔ یہ نہ ہوتے تو نہ کائنات ہوتی، نہ انسان ہوتا،
نہ کوئی مخلوق ہوتی. فقراء کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے یہ دروازہ دکھایا. ہم ساری زندگی جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ضمیر فقیر کی تعلیم پہ مطمئن ہے, جو یہ سمجھتا ہے وہ ساری زندگی بھی اگر سجدہ کرتا رہے تو اس بات کا حق ادا نہیں کر سکتا, اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ دروازہ انہوں نے دکھایا. اور ہمیشہ فقر کی پہچان ہی یہ رہی کہ فقر نے اپنی نفی کی, فقر نے کبھی اپنی ذات کا تکبر نہیں کیا. آج بھی یہی کلیہ ہر جگہ پر ہونا چاہیے کہ جس میں تکبر اور لالچ نظر آئے اس میں فقر نہ سمجھنا, اور جس میں فقر ہوگا اس میں تکبر اور لالچ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا. آج شعبدہ بازوں کا دور ہے. ہر میدان میں ہر جگہ پر ایسے لوگ گھس آئے ہیں جنہوں نے اس اصل کو خراب کیا. میں نے کل جب ٹی وی انٹرویو دے رہا تھا, مجھ پہ سوال کیا تو میں نے انہیں کہا کہ اگر کسی شہر میں ایک ڈاکٹر جیلی آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پیشہ خراب ہو گیا, یہ پیشہ غلط ہو گیا؟ نہیں, اس کا قصور ہے. تو یہ احسان ہے فقراء کا کہ آج ہم علی علی بھی کر رہے ہیں, آج ہم شریعت پہ بھی ہیں, آج اسلام بھی ہمارے پاس ہے. میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس میلے کے توسط سے حق کو ڈھونڈنے کی خود کوشش کیا کریں. فقراء سے حق ملتا ہے, فقراء کی تعلیمات میں حق ملتا ہے. فقراء نے ایک ہی دروازہ منوایا ہے, فقراء نے ایک ہی در پہ سجدہ کرنے کو کہا ہے, اور اس کے بعد بس یہی پہچان ہے. کوئی عالم ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی ہو, اس کی ایک ہی پہچان ہے کہ جو نجف اور کربلا پہ جائے تمہیں جا کے جھکائے گا وہی اصل ہوگا, جو اپنے پاس لے کے جائے گا سمجھ لو اس سے بڑا شعبدہ باز کوئی نہیں. اور آخر میں دعا گو ہوں, میرا بھائی بھی ہے, چھوٹا بیٹا بھی ہے, کہ مولا اس کو یہ ذمہ داریاں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ اسی طرح یہ میلہ لگتا رہے, اسی طرح یہ اہتمام ہوتا رہے, اسی طرح ہم فقراء کی یاد کو مناتے رہیں. اور بڑی لائٹ بند کر کے لا دینا. بڑیاں چنگیاں گلاں ہو گئیاں. میں کل کوئی اور کرنی ہے تے چھوٹی جی شریعت دے بوئے تو جو کچھ ملتا اسی کتاباں بھی پڑھ گئی ہو, جو کل فقیر کو ملتا اس وچوں ایک گل میں سنا. 6000 کتاباں شیعہ دیاں, 50,000 باقیاں دیاں. تسی پڑھ چھوڑو, کوئی سر پیر نہیں اس دین دا. فقیر کی یادا کہ دین کی ہے, دین ایک گھر دا نام, ایک گھر دین ہے. بہت ساری گلاں انہاں اینا پوندا. میں فقیر دی سواں ایک گل سننا. توحید, رسالت, ولایت, یہ ترے مضمون چاہ کے دے دین چو. ہن اگر ان گھر والے اس گھر وچوں انہاں کہیں نہیں تکیا آپ گھر ہکلیں, یہ توحید ہے. کوئی کمی, کوئی نوکر چاکر باہر متنے باہر آلیاں دس بھئی سیویاں ساڑیاں گلنا سنا, یہ رسالت ہے. جے گھروں باہر آونجن تو آکھن بھئی جنانیاں گلنا سنیاں نے وہ سیاں ای ولایت. انجے جی دنیا بھلی پئی یہ ایکا گھر دین ہے. میں سو فقیر دی گل سنونی ہے بے سرکار فرمایا دین جڑا نا خدا دے امر دی تعظیم دا نام, یعنی سر جھکا گننا دین ہے. سر جس نیواں کر کے دا یقین ہے, یقین تصدیق ہے.
تصدیق نہ فرض ادا کرنا دا، جس فرض ادا کیتا وہ عمل دے مرحلے شامل ہو گیا. دین دا پہلا جڑا عمل ہے وہ توحید ہے، اس دی جڑ ہے، اس دی بنیاد ہے. تو اج کل دین دا اس توحید دا سارے تو بڑا جڑا ٹھیکدار ہے وہ مولوی بن بیٹھا. آدھا کی ہے بھائی خدا تو علاوہ سجدہ کہیں نہیں ہو سکتا. بھائی تو پرہیزگار ہیں، سی گناہگار من کی دی تینڈی تو جے پرہیزگاری 5 ٹائم کعبے والے پہلے منہ کر کے سجدہ کرے نا، ای کعبہ اللہ کعبے وچ اللہ بیٹھے ہا کہ سجدہ کیتے اسے تکیہ بھی یہی ہے جسے سجدے کرے نا. تیرے ذہن جو اس کا خیال کیے اگر تو اللہ الف لام لام ہے سجدہ کیتا، رسول فرمائی بھئی نام دا سجدہ تا نام دا سجدہ شرک ہے. اتھو تو مشرک آپ ہو گیا، پوری دنیا تو کفر دے فتوے لائیں. کیوں؟ جس لئے نا تو ذہن اچ رکھیا ای تینے ذہن اچ آ گیا، تو جیڑا ذہن اچ آ ونجے او خدا نے. او تیری اپنی مخلوق ہے، تو اپنے بتاں پہ پوجے نا، تو کہیں دی توحید جاننا. ای جڑے نان خدا دے ای صرف او سمجھونا ہستے ہیں، اس تے جتنے کام ہن نا اسے سمجھونا ہستے ہیں. مالک فرمایا جڑا اس دی اصل حقیقت جاننا دی کوشش بھی کرے سی وہ گناہگار ہے، خطا کار ہے. مولوی تو ماریا گیا جے اللہ سجدہ کرے تاں شرک ہے، تے جے اسے جاننے دی کوشش کرے خطا کار ہے. اساں راز ملیا جس لئے فقیر دے بوئے تا سر دھریا تے راز ملیا بھائی خدا کدی بھی مخلوق کا سجدہ کرائے ہی نہیں. خدا ہمیشہ جھکایا اپنے کئی نہ کئی وسیلے اگئے، کئی نہ کئی قبلے اگئے. چاہے قبلہ آدم ہے، چاہے قبلہ کعبہ. ہن نہ آدم سجدے دے قابل ہے نہ کعبہ سجدے دے قابل. آدم کئی 100 سال بنے رہے کئی سجدہ نہیں کیتا، کعبہ کئی 100 سال بنے رہا کئی سجدہ نہیں کیتا. اتنا قبلیاں کسی قبلہ آقا بنایا. میں گل لمبی نہ کریں دا، سرکار دی گل سنے نا. لوگ موجود ہیں تو مالک فرمائیں کہ یا علی انتا کمثل الکعبہ، اے علی سواڈی مثال کعبے دی ہے. لوگ حیران ہو گئے ایک ہی گل ہوئی، کعبہ کوٹھا کمرہ پتھراں دی 4 دیواری ہے، اس دی مثال تساں چاہ کے انہاں دے نہ دے چھوڑی. سرکار فرمایا نہیں، کعبہ قبلہ کیوں؟ اس وچ علی ظاہر ہویا، علی قبلہ کہ اس وچ اللہ ظاہر ہویا. جس جائی تے ان آونجن ہوں قبلہ او کعبہ، ان کعبے ہیں آقا بنے نے جتھے ان آگئے او کعبہ. ہن کوئی بھی عمل جڑا نا او معرفت تو بغیر، کلندر کبریا فرمایا بھئی مولوی دیاں کل نمازاں کل دے کل اس سے روزے ای گناہ ای برباد ہن. کیوں؟ اس دے اندر معرفت نہیں. معرفت یاد رکھے جاننا دا نام نہیں کہ 2 راز لب گئے پکا کے دے تو معرفت جاننا دا نام نہیں. اگر جاننا دا نام ہے تو شیطان نے جاندا بھی خدا آدم دے بہانے میں کیا سجدہ کرو گا، جاندا ہے یا نا؟ معرفت اس کو کوئی نہیں. معرفت سرکار فرمایا من گنن دا نام، جانن دا نام نہیں. فرشتے جان دے ہے بھئی ای پردے پچھ ہے، آدم پچھ ہے کور ہے، من کا سجدہ کیتا ہوں. معرفت کا سجدہ. معرفت کی حاصل ہوئے وعدہ اللہ شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، دھڑ تو سہ کوئی نہیں. نہ اسے کی تکیا نہ تکنا،
اس کی معرفت اسی کتوں گنا؟ ہر سچے راہ تے یا سدھے راہ تے یا مولوی باندھا تے یا شیطان. اس کی کیتا؟ اس آکھیا من عرف نفسا فقد عرف اللہ. بھئی جس اپنی معرفت چاہ گئی دی اسے خدا دی معرفت مل گئی. اور جڑا نبیاں دیاں ولیاں دیاں سوچاں نہیں آندا اس دی معرفت 2 ٹکے دی مولوی دی. تو نجس تیری معرفت اس دی معرفت کتھو؟ مولوی تے اس دی تشریح دا ترجمے دا اختیار کہیں دیتا؟ تینا دین نواسطہ کیے. دین جنہاں دے گھر اتریا انہاں آکھیا من عرف نفسہو فقد عرف اللہ. جس نفسہو دی معرفت کی دی اس اللہ دی. دنیا رول ونجنی ہے اسے حق نے لبنا جے ای بوہ نہ ہویا. اس بوہ تے جس آئے نے آکھیا کہ اس نے ہمیں اپنے نور سے ابداع کیا پھر اختراع کیا. ابداع کیتا یعنی بڑھایا ظاہر کیتا. اختراع کیتا یعنی کسی نمونے ہوتے. چلو مالک ابداع تو سمجھ آ گئی بھی اس سواں بنایا سواڑا خالق ہے ظاہر کیتا. اختراع کیتا مالک فرمایا نہیں اس ویلے او حق لے آپ ہے اور تو کوئی اے کوئی نہیں اس ساں اپنے نمونے تے بنایا. ہن جڑے اس جین انہاں دی معرفت خدا دی معرفت ہے. اس آپ تو ہونا کوئی نہیں. ای نفس اون انہاں دا سجدہ اس دا سجدہ انہاں جھک سو تعظیم اس سی ہوسی. انہاں دی وجہ تو خدا وحدہ لا شریک ہے ایک صدی دا. سرکار فرمائندن بھئی او ساڈی مسل ہے. خدا جڑا نا او ساڈی مسل ہے اسی اس دی مسل ہاں لیکن اس دی ذات وکری ہے. مالک فرمایا بھئی اس دا نام مینڈا نام اس دا نام او مینڈے جیا میں اس جیا. پھر مالک فرمایا اس کی حسرت ہے بھئی میں علی بن ونجا. میری حسرت کوئی نہیں میں وہ بنا. پھر ایک عجیب جئی گل ہے رسول دی ایک حدیث ہے شریعت والے دی کھوپڑی چو نہیں آوندی. سرکار فرمایا بھئی مومن جڑا نا ای کعبے تو افضل ہے. مومن کعبے نالو افضل ہے. کیوں؟ کعبے وچ انہاں دا ظہور ہویا مومن دے دل وچ انہاں دا گھر ہے. مقدی گل میں کہنا سرکار نماز پہ پڑھ دیں سے منہ اس پہ لے سرکار دا سے اچانک پھیر کا منہ اس پہ کر کے دا. عوام حیران ہوگی لیکن بول سکتے نہیں. جس لئے مک گئی نا عبادت باہر آ کر لوگ گلاں پہ کریں. 2 بندے گلاں پہ کریں بھئی آج تو بڑا گناہ ہو گیا پہلو ہدایت پڑھ دیا اس آج ہدایت منہ کر کے دا نماز سڑی ضائع ہو گئی. سرکار دا ایک نوکر ہے کمبر او لگ دیا پہ اس سن کے دا کمبر آکھے کی آکھے نے انہاں آکھے آج تک قبلہ بدل گیا بیت المقدس سے یا ہڑکا بے سجدہ کیتا تو سڑی نماز سے ضائع ہو گئی. تینی نہیں ہوئی. اس آکھے ضائع تاں ہویا جی قبلہ بدلیا. آخری گل ہے بھئی ضائع تاں ہویا جی قبلہ بدلیا. انہاں آکھیا کہ
سرکار فرمایا بھائی جناویاں پیراں لے پلے منہ کر کے اگا سجدہ کریندا اس نے آج بھی ادا ہی کیتا بھائی فقیر دیاں سرکار دیاں یہ چند گلاں ہی میں اس وقت تک پہنچا چھڑیاں تے اللہ کرے یہ سلسلہ اسی سارے رل کے انجی چلیندے رہواں یہ چلدا رہے تسی میلے منیندے رہو جو سواڑی حاجت ہے جو سواڑی کوئی ائی منت وہ فقیر پوری کرے اللہ سبحانہ خوش رکھے میلے منیندے رہو ان دے وال